فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجة والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا. صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات قرآن مجید کا 30واں سورہ سورہ روم اور 30ویں سورہ کی 30ویں آیت جو 5 ٹکڑوں پر مشتمل ہے اس کے پہلے 2 حصوں کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. اس آیت کے پہلے حصے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کے ترجمے کے مطابق کہ تم دین حنیف کی طرف باطل سے کتراتے ہوئے متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اس کے بعد کے ٹکڑے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تبدیل
لخلق اللہ، یعنی اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہی دین قیم ہے، حالانکہ اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، تمام مسلمان بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ الوداعی مجلس ہے، بہت زیادہ طولانی تقریر کا محل نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں فطرت کے سلسلے میں عرض کروں۔ دیکھیے فطرت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ دین کے حوالے سے سمجھنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایک چیز ہے فطرت اور ایک شے ہے شریعت۔ شریعت اور ہے، فطرت اور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری شریعت ہماری فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہماری فطرت شریعت کی تائید کرتی ہے، لیکن فطرت ایک الگ شے ہے اور شریعت ایک الگ شے ہے۔ میں صرف اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا۔ دیکھیے عزیزوں، نہ معلوم کتنی آیات ہیں، نہ معلوم کتنی احادیث رسول ہیں، نہ معلوم کتنے اخبار ائمہ ہیں، یعنی معصومین کی احادیث ہیں، جن میں والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے یا والدین کی اطاعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ باپ کے سامنے جاؤ تو اس طرح سے جاؤ، اگر تحفظ کا مسئلہ نہ ہو تو باپ کے آگے آگے نہ چلو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ماں باپ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ غیظ و غضب کے عالم میں اپنے والدین سے گفتگو نہ کرو۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اگر کوئی میرا گناہگار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں اسے بخش دوں، لیکن اگر والدین کا گناہگار ہوگا تو میں اسے اوندھے منہ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اگر تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت آ جائے، وہ عمر میں تم سے بڑا ہو، عہدے میں تم سے بڑا ہو، منصب میں تم سے بڑا ہو، لیکن تم بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے رہو، تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، نہ اٹھو۔ کیوں نہ اٹھو؟ کہ اس لیے کہ اللہ کی نعمت تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، لہذا آنے والے کو کھانے میں شرکت کی دعوت دو، لیکن دسترخوان پر کھانا چھوڑ کر کسی کے احترام میں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر تمہارے والدین میں کوئی آ جائے اور تم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو تو کھانا چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں کھڑے ہو جاؤ؟ کیا اب یہ کھانا اللہ کی نعمت نہیں رہا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، نعمت تو ہے، لیکن جو آنے والے ہیں وہ وسیلہ نعمت ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ آنے والے میری بات آپ نے سمجھے؟ دیکھیں کافی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کی سماعتوں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے ایک بالکل نئے انداز سے تھوڑی سی گفتگو فطرت کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس سے پہلے اس رخ پر غور نہ کیا ہو۔ اسی طرح سے اللہ نے والدین کو بھی اولاد کے سلسلے میں کچھ احکامات دیے، قرآن مجید میں بھی ہیں، ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہیں۔ مثلا آپ جانتے ہیں ساری باتیں اچھی طرح سے کہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ وہ بچے کی پرورش کریں، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ وہ بچے کا اچھا سا نام رکھیں، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ وہ بچے کو تعلیم قرآن دلوائیں۔ تو احکامات کے ذریعے
ماں باپ کو بتایا گیا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، اور احکامات کے ذریعے سے بچوں کو بتایا گیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ اب ماں باپ میں بھی جو ماں کا مرتبہ ہے، جو ماں کی فضیلت ہے، اسے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے، احادیث رسول پڑھیے، احادیث معصومین پڑھیے، ماں کے سلسلے میں نہ معلوم کتنی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، کتنی قرآن کی آیات مل جائیں گی، اقوال معصومین مل جائیں گے۔ اولاد سے کہا جا رہا ہے تم ماں کا یوں احترام کرو، یوں احترام کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے اطاعت کرو، ویسے اطاعت کرو، لیکن آپ مجھے کوئی ایک آیت یا کوئی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے کہ جس میں ماں کو یہ حکم دیا جا رہا ہو کہ تم اپنے بچے سے محبت کرو۔ آپ نے بالکل غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کچھ آپ سن بھی رہے ہیں یا کہیں اور ہیں؟ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ کوئی ایک آیت ہم کو آپ دکھا دیجئے، آیت کا کوئی ٹکڑا دکھا دیجئے، پیغمبر کی کوئی حدیث دکھا دیجئے، کوئی واقعہ دکھا دیجئے کہ جہاں کسی معصوم نے یا مثلاً کسی نبی نے یا کسی رسول نے ماں سے کہا ہو کہ تم بچوں سے محبت کرو۔ کہا ماں کو کبھی بچے کی محبت کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیوں حکم نہیں دیا گیا؟ ماں کو بچے کی محبت کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا بھائی؟ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد، کیونکہ فطرت میں داخل ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، لہذا اللہ نے کبھی ماں کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم بچے سے محبت کرو۔ کیوں؟ کہا بھائی بچے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے، اس کے لیے حکم دینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تاکید کرنے کے لیے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں کوئی تبلیغی مجلس آپ نے ایسی سنی کہ جہاں ماؤں سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تم اپنے بچوں سے محبت کرو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تبلیغ میں ماؤں کو مخاطب کر کے یہ کہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو دینیات کی تعلیم دو، ان کو قرآن پڑھاؤ، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی ذاکر کوئی صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ آپ کو سماعت فرما رہے ہیں یا نہیں سماعت فرما رہے ہیں؟ جناب ابراہیم نے تو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے کو لے کے مینائے مکہ میں آئے اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے، دیکھیں مکمل طور پر میری طرف دیکھیں، اور بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے اور اس کے بعد بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اور اللہ نے دمبا بھیج دیا، دمبا ذبح ہو گیا، جناب اسماعیل بچ گئے۔ اسی کی یاد میں آپ عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اس پہ قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن یہ امتحان باپ کا تو لیا گیا، اس طرح کے اور بھی امتحانات آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن کبھی کسی ماں کا اللہ نے اس طرح کا امتحان نہیں لیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اس طرح کا امتحان کبھی کسی ماں کا نہیں لیا کہ کسی ماں کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، کبھی ایسا امتحان اللہ نے ماں کا نہیں دیا کہ تم اپنے بیٹے کی گردن دبا دو یا تم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دو۔ ایسا امتحان اللہ نے کبھی کسی ماں کا نہیں لیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں کی فطرت میں داخل ہے بیٹے کی محبت۔ آپ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں باقی لوگوں نے تو داد دے دی، لیکن جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ میں نے جوش و خطابت میں یہ کہہ دیا، لیکن ایک واقعہ تو ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟
کون سا واقعہ ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. ایک صلوات پڑھے ور محمد وآلہ محمد. تھوڑا سا بیداری کی ضرورت ہے. موسیٰ کی ماں پر وحی کی, اور کیا وحی ہو رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ امتحان تھا یا نہیں تھا. کسی ماں کے لیے آسان کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھے اور اس کے بعد دریا کے حوالے کر دے. اللہ کی ماں سے کہہ رہا ہے. حالانکہ یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. قرآن پڑھیے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر کیا کیا؟ کہا وحی کی. ایک بار کسی نے جناب محمد ابن ابی بکر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کے پاس فرشتے آتے تھے؟ تو جناب محمد ابن ابی بکر نے جواب دیا کہ بے شک ہماری شہزادی کے پاس فرشتے آتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ نہ وہ نبی تھی نہ رسول تھی تو ان کے پاس فرشتے کیسے آتے تھے؟ تو جناب محمد ابن ابی بکر نے یہی جواب دیا کہ جب جناب موسیٰ کی ماں پر وہی نازل ہو سکتی ہے. ایک صلوات محمد اللہ اکبر. دیکھیں میں نے آیت کے جو ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے اس کا تقاضا کچھ اور ہے, لیکن اس وقت میں تھوڑی سی فطرت پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے اسی کے اوپر آج کی مجلس تمام ہو جائے کہ حقیقت میں فطرت کا مطلب کیا ہے. تو اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کو حکم دیا, بے شک حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھو اور صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے کر دو. کوئی کم عقل ہوگا تو سوچے گا یہی کہ یہ موسیٰ کی ماں کا امتحان تھا کہ پیدا ہوئے بچے کو صندوق میں رکھیں اور رکھنے کے بعد پانی کے حوالے کر دیں. لیکن قبلہ یہاں مسئلہ وہ جناب ابراہیم والا نہیں ہے. اس مسئلے کو آپ سمجھئے, یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ فرعون کو کاہنوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور اس کے ذریعے سے تیرا خاتمہ ہوگا. تو جب فرعون کو کاہنوں نے یہ بتایا تو پھر فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے اوپر لوگ نگاہ رکھیں, اس کے لوگ اس پر نگاہ رکھیں. اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا تھا, بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں موسیٰ کو دنیا میں آنے نہ دوں. سمجھنا, وہ چاہتا تھا کہ میں موسیٰ کو دنیا میں آنے نہ دوں. اب یہاں جناب موسیٰ پیدا ہوئے. دیکھیں ایک سچویشن کو سمجھئے. اب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اب موسیٰ کی ماں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے, اس کو اٹھا کے لے جائیں گے اور لے جا کے قتل کر دیں گے. تو اب انہیں جب یہ فکر لاحق ہوئی تو اللہ نے ان پر وحی کی. سمجھ رہے ہیں آپ نہیں توجہ فرما رہے ہیں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. ان پر وحی کی کہ تم اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کی ماں کے پاس جو یہ حکم آیا وہ قربانی دینے کے لیے نہیں آیا, بچے کی حفاظت کے لیے آیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حفاظت کے لیے. اللہ اکبر. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکم جو آیا قبلہ, میں غلط تو نہیں عرض کر رہا, تو یہ کس لیے آیا؟ کہ یہ اس لیے آیا کہ بھئی اس طرح سے تمہارے بچے کی حفاظت ہو جائے گی. تو جناب موسیٰ کی ماں نے ظاہر سی بات ہے کہ جناب موسیٰ کی ماں خالی کسی نبی کی زوجہ نہیں تھی, کیا سن رہے ہیں, بلکہ معصوم کی ماں بھی تھی. لہذا اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھا اور اس کے بعد اس کو دریا کے حوالے کر دیا. لیکن موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ چلی, اور وہ صندوق جو چلا وہ دریا کی روانی کے مخالف سمت میں چلتا چلا گیا. آپ غور کر رہے ہیں, وہاں فرعون اور اس کی زوجہ اپنے قصر کے باہر دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھا خوبصورت سے صندوق آ رہا ہے. فرعون نے دیکھا اب دریا میں بہتا ہوا صندوق آ رہا ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے, یہ بھی فطرت ہے کہ اگر دریا میں بہتی ہوئی کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ اگر اچھی لگ رہی ہے تو آگے بڑھ کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو فرعون آگے بڑھا, ہاتھ آگے بڑھایا, لیکن جب ہاتھ آگے بڑھا تو وہ صندوق پیچھے ہٹ گیا.
دیکھیں سمجھدار مجمع اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی صندوق آگے چل کے تابوت سکینہ کہلایا، یہی صندوق آگے بڑھ کے تابوت سکینہ کہلایا۔ اب جب فرعون نے آگے ہاتھ بڑھایا تو یہ تابوت سکینہ فرعون کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تابوت کو ہاتھ لگانا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ صلوات برابر محمد وآل محمد، سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک صلوات برابر محمد وآل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں جیسے آپ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب آسیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ آسیہ کون تھی؟ فرعون کی زوجہ۔ سورہ تحریم پڑھیے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ کس کی؟ جناب آسیہ کی۔ جناب آسیہ کی تعریف کی ہے۔ اب اسے کیا کیا جائے؟ لوگ ہم سے بے وجہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے بھیا ہم سے ناراض نہ ہو، ناراض ہونا ہو تو اللہ سے ناراض ہو کہ اللہ فرعون کی زوجہ کی تعریف کر رہا ہے اور لوط کی زوجہ کی مذمت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کیا کیا جائے؟ یعنی جو نبی کی زوجہ ہے اس کی مذمت ہو رہی ہے اسی سورے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب نوح کی زوجہ کی مذمت ہو رہی ہے اور جناب آسیہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جناب آسیہ کی تعریف ہو رہی ہے جو فرعون کی زوجہ ہے۔ آسیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اب جو صندوق کو کھولا تو اس میں بچہ۔ بہرحال وہ سارا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن یہ اللہ نے چاہا کہ جناب موسیٰ فرعون ہی کے قصر میں پلے بڑھے۔ قصر فرعون کا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پل رہے ہیں جناب موسیٰ، پل رہے ہیں جناب موسیٰ۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، یہ جو آپ مجلسیں سنتے ہیں، یہ پڑھیں یہ پڑھیں، کل آپ نے مجلس سنی، اس سے پہلے آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں، ذاکرین ممبر پہ آتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اپنی کتابوں کے بھی حوالے دیتے ہیں، اپنی کتابوں سے بھی فضائل پڑھتے ہیں، اور پڑھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ جو ہمارے علماء نے لکھ دیا وہ کوئی دوسرا کیا لکھے گا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب بھائی دوسروں نے لکھا تو مجبوراً لکھا، ہمارے علماء نے لکھا تو محبت کے ساتھ لکھا۔ ایک صلوات پڑھے ہمارے محمد وآل محمد۔ تو جو کام محبت کے ساتھ ہو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے نا، غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء نے جو لکھا وہ محبت کے ساتھ لکھا۔ تو بہرحال اپنے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ اس کے بھی حوالے سنتے ہیں۔ بہار میں یہ لکھا ہے، اصول کافی میں یہ لکھا ہے، من لا یحضر الفقیہ میں یہ لکھا ہے۔ جہاں فضائل ایسے سنتے ہیں وہیں آپ نے نہ معلوم کتنی مجلسیں سنی ہوں گی۔ ذاکر کہہ رہا بخاری شریف میں یہ فضیلت مولا علی کی لکھی ہے، اور مسلم شریف میں مولا علی کی یہ فضیلت لکھی ہے۔ یہ کتابیں شیعوں کی کتابیں نہیں ہیں، صحاح ستہ میں یعنی ان 6 کتابوں میں یہ فضائل اہل بیت کے لکھے ہیں، اور مشکات میں یہ لکھا ہوا ہے، اور تحفہ اثنا عشریہ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور سوائق محرقہ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ملا صالح کشفی الحنفی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور عبید اللہ امرالسری نے یہ لکھا ہے۔ یعنی کتابیں ان کی ہیں، فضائل اہل بیت کے ہیں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں فضائل اہل بیت بالکل ویسے ہی ہیں جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں سن لیا آپ نے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کی فطرت پہ داخل، ماں کی فطرت پہ داخل۔ دیکھیں عزیزوں، تبلیغ کا ایک انداز یہ بھی ہے، یہ اطاعت والدین کے سلسلے میں مجلس پڑھیے تو بوڑھے ضرور خوش ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، لیکن جس دن جوان خوش ہونے لگے، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، شریعت جو ہے وہ رحم کرتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا جب بات میں عرض کر رہا ہوں، شریعت رحم کرتی ہے بہت سے معاملات میں، لیکن فطرت رحم نہیں کرتی۔ میں کچھ عرض کر کے آپ کی خدمت میں، آپ نے شاید غور نہیں کیا، شریعت تو رحم کرتی ہے۔ اب اس وقت اگر دامن وقت پر گنجائش ہوتی تو میں آپ کے خدمت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا۔ اب آپ غور کریں، شریعت رحم کرتی ہے نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا بھائی ایک روزہ چھوٹ گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا ایک غلام آزاد کرو۔
اب اتنا مہنگا غلام کہاں سے خریدیں جو آزاد کریں؟ تو ان کا 60 مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلا دیں. کھول کر رہے ہیں. یہ رحم ہی تو ہے. آپ مجھے بتائیے رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو. یہ رحم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو شریعت جو ہے وہ لیکن فطرت رحم نہیں کرتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. جیسا سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اطاعت والدین کا مسئلہ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھو عام طور پر دیکھیے یہ بڑا عجیب و غریب دور آ گیا ہے. میں نے دیکھا کہ اکثر نوجوان اپنی ساری ناکامیوں کا ٹھیکرا جو ہے وہ اپنے والدین پہ پھوڑ دیتے. ہمارے ابا نے ہمیں ٹھیک سے پڑھایا نہیں, ہمارے ابا اس اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے تو زیادہ اچھا تھا, اور ہمارے ابا تو ہم لوگوں پہ کچھ خرچ ہی نہیں کرتے تھے, سب بھائیوں پہ خرچ کر دیتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے تلخ باتیں ہیں. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اب زیادہ پڑھ لے گئے, ہمارے ابا انہوں نے کچھ کیا نہیں, یہ والی زمین بک رہی تھی, اگر خرید لیتے تو آج ہم لوگ کہاں کے کہاں ہوتے, اب وہ والا کھیت خرید لیتے تو ہم کہاں کے کہاں ہوتے. کچھ پڑھ لکھ گئے تو اب ماں باپ جو ہیں وہ بے وقوف نظر آنے لگے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ڈریو اس وقت سے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اکبر الہ آبادی نے بڑے خوبصورت سے 2 مصرے کہے تھے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہم ایسی سب کتابیں, وہ کہتے ہیں ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد. بھائی آپ میری بات سمجھیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ساری باتیں جانے دیجئے. آپ ذرا ماں باپ کے سلسلے میں ذرا سی باتوں میں اولادیں خفا ہو جاتی ہیں. وہ تو بڑے بھائی کو ہماری اماں زیادہ چاہتی ہیں اور ہم کو کم چاہتی ہیں اور یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. اور دیکھیے عزیزوں, کچھ لوگ مجلس میں تبلیغ کرتے ہیں تو اس میں تولا نہیں ہوتا, تبرہ نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ تبلیغی سے تبرہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھا محمد و آل. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں ماں کی اہمیت کیا ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. کبھی گھر میں لیٹیے, ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہو, ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور گھر میں لیٹیے اور ایک سفید چادر اوڑھ لیجیے اور سر سے اوڑھ کے لیٹ جائیے. آپ نے غور نہیں کی؟ ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل. سر سے اوڑھ کے, یعنی پیر سے اوڑھیے اور بالکل سر سے اوڑھ کے اور سیدھے سیدھے لیٹ جائیے. دیکھیے اب یہ مسئلہ ایسا ہے, اس کا تعلق شریعت سے نہیں. آپ ان سے پوچھیں یہ آپ کیا نماز پڑھاتے ہیں, یہ کہیں گے بالکل جائز ہے, حرام نہیں. ان سے پوچھئے یہ بھی کہیں گے, ہم سے پوچھئے تو ہم بھی یہی کہیں گے. یہاں سے لے کے سیستانی صاحب تک کسی سے بھی آپ جا کے پوچھئے کہ اس طرح سے لیٹ جانا حرام ہے یا حلال, وہ کہیں گے حلال ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں اگر آپ ایسے لیٹ جائیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے. لیکن اگر ماں کے سامنے آپ اس طرح سے لیٹیے تو ماں فوراً آگے بڑھ کے آپ کا منہ کھول دے گی. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. ماں فوراً آگے. دیکھیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. ماں فوراً آگے بڑھ کے, ایسی 1000 مثالیں میں آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں. ماں فوراً آگے بڑھ کے آپ کا منہ کھول دے گی. کیوں منہ کھول دے گی؟ کیوں؟ کس لیے؟ کا صرف اس لیے کہ اگر آپ اس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں تو ماں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد کچھ دیر ہی کے لیے صحیح مردے کی شبیہ بن جائے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کچھ دیر ہی کے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ دیر کے لیے صحیح.
کچھ دیر کے لیے صحیح ماں مردے کی شبیہ بیٹا مردے کی شبیہ بن جائے، ماں کو گوارا نہیں ہوتا، فوراً آگے بڑھ کے منہ کھول دیتی ہے، فوراً آگے بڑھ کے منہ کھول دیتی ہے، کوئی اور یہ عمل نہیں کرے گا۔ ہمارے سامنے آپ لیٹ جائیں اس طرح سے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے لیٹے رہیے، کسی اور کے سامنے لیٹ جائیے تو وہ چاہے گا لیٹے رہیے، لیکن ماں برداشت نہیں کرے گی، فوراً آگے بڑھ کے منہ کھول دے گی۔ کیوں کہ ماں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بیٹا مردے کی شبیہ بن جائے۔ عزیزو ہمیں حیرت تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ علی کی عداوت میں ایک عورت اپنے بیٹے کو مردے کی شبیہ بنانے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ لوگ یہ واقعہ سنتے ہیں، آپ نے بھی 1000 مرتبہ سنا ہوگا، لوگوں کو واقعے کے ہر جز پہ حیرت ہوتی ہے، یہ وہ مر کیسے گیا، زندہ آیا تھا تو؟ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے بعد مولا علی کے ٹھوکر لگانے سے زندہ کیوں ہو گیا، نہ ہمیں اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ مر کیسے گیا، نہ ہمیں اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ مولا نے لیے نماز پڑھا کیوں دی، نہ ہمیں اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ زندہ کیسے ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ علی نفس اللہ کا نام ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ علی مرضی پروردگار کے مالک ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ میرے مولا اگر نیت کر لیں، کیا سن رہے ہیں آپ، خدا کے لیے توجہ چاہیے۔ ہاں اب دیکھیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مجلس اردو ہی میں پڑھی جائے، لیکن اب ایک جملہ ظاہر سی بات ہے کہ شاید اس پہ زیادہ لطف ہے، لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا اگر میرے مولا نیت کریں نماز جنازہ کی تو مولا علی کے نیت کرنے سے پہلے ملک الموت ایکشن میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات برابر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سمجھیے عزیزوں کہ علی کے فضائل پر خوش ہونا، کیا سن رہے ہیں آپ، علی کے فضائل پر خوش ہونا یہ بھی فطرت ہے، یہ بھی فطرت ہے، مگر ہر ایک کی نہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ فطرت بھی ماہی سے ملتی ہے۔ میں کچھ کہہ گیا شاید آپ کی خدمت میں، یہ فطرت بھی ماہی سے ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو کہہ گئے کہ ملک الموت ایکشن میں آ جاتا ہے، کوئی آپ کے پاس دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ سرکار سبط اکبر، اب کسی میں ہمت ہو تو اس کی مخالفت کرے، سرکار سبط اکبر امام حسن علیہ السلام، سنیے خالد صاحب، ہو سکتا ہے آپ حضرات پہلی بار سن رہے ہوں، سرکار سبط اکبر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا جنگ کے میدان میں ذوالفقار لے کر نکلتے تھے اور میدان جنگ میں پہنچتے تھے تو دائنی جانب جبرائیل ہوتے تھے، بائیں جانب میکائیل ہوتے تھے، اور ملک الموت آگے آگے چلتے تھے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ وہ مر کیسے گیا، مر گیا۔ اس پر بھی حیرت نہیں ہوتی کہ علی کے ٹھوکر لگانے سے زندہ کیسے ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی،
ارے بھائی بی بی فاطمہ زہرا یہودی کے گھر میں گئیں، اس کی بیٹی دلہن بنی ہوئی تھی، مر گئی، پھر زندہ ہو گئی، تمام واقعات ہمارے سامنے، جناب عیسیٰ نے مردوں کو جلایا، تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ علی کے نیت کرنے پر وہ مر کیسے گیا، وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ اب کیا میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کسی کو اس بات پر بھی حیرت نہ ہوتی ہو جس پر ہمیں حیرت ہوتی ہے. ہمیں حیرت اس لیے ہوتی ہے، یا میں عرض کروں کہ اس مجمع کو حیرت اس لیے ہے کہ شریف ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہیں، ان کو حیرت اس بات پہ ہے کہ بڑھیا تیار کیسے ہو گئی. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ لاکھ لوگ علی کے دشمن تھے، بہت بڑھیا کے پاس گئے، لیکن اس کے سامنے جو بات کہی وہ کوئی معمولی بات نہیں. سے کہنا کہ نماز جنازہ پڑھا دیں، سمجھ رہے ہیں آپ، علی نماز جنازہ پڑھا دیں، اور جب علی نماز جنازہ پڑھا دیں، حالانکہ اب یہ جملہ بعد میں آپ کے کام آئے گا کہ یہ اس کا اصطلاحی بیٹا نہیں تھا، اپنا بیٹا تھا. آپ نے شاید محسوس نہیں کیا، میں کچھ عرض بیٹے کی محبت ماں کی فطرت میں داخل ہے، اس کے لیے مسلمان. جنگ خیبر، مرحب، مولا علی، اس سے آگے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے. یہی کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں جوش خطابت کو. اس نے یہی کہا تھا سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، یعنی اس کے نام ہی سے لوگ کانپتے تھے نا، تو اس نے کہا سارا علاقہ جانتا ہے. جیسے اکثر آپ کہیں جائیے تو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب ارے بس آئیے گا بستی میں، بس نام پوچھ لیے گا. یہ غرور آمیز گفتگو نہ کیجئے، یہ مرحب جیسی گفتگو ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد، ایک صلوات پڑھا بر محمد. یعنی ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس طرح کی گفتگو کرتے، تو اس نے بھی آگے یہی کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے. ہمارے مولا کا ایک ایک جملہ حکمت آمیز، ایک ایک جملہ حکمت آمیز ہے. آپ ذرا غور کیجئے، مولا علی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے میرا نام علی رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں سن کے مر جاتا. غور نہیں کر رہے ہیں آپ. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا نے میرا نام اسد رکھا تھا.
سن کے موت آ جاتی، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اب کس موقع پر کیا کہنا ہے یہ علی سے بہتر کون جانتا ہے؟ یا میں جملہ بدل دوں، لسان اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کس موقع پر کیا کہنا ہے؟ یہاں اپنا نام علی نہیں بتایا، اسد نہیں بتایا، کوئی اور نام نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ میرا نام میری ماں نے، اور وہ بھی یہی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یا علی یہ ماں کیوں کہا؟ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، یہ ماں کیوں کہا؟ حقیقت یہ ہے عزیزوں کہ مولا علی نے ماں کہہ کر کے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس کو اس کی ماں یاد دلا دی۔ سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں عزیزوں، ماں کا مسئلہ ہی عجیب و غریب ہوتا ہے اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ جو لائق اولادیں ہیں وہ جانتی ہیں، اور ہم بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور جو یہاں ماں کا احترام کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مثلاً ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تو اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، میں بالکل صحیح بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ اس پر غور کیجئے گا، اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کسی خاتون کی صورت ہماری ماں سے ملتی جلتی ہے تو ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، یا مثلاً صورت نہیں ملتی، آواز ملتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہا کہ دو باتیں ان سے کر لیں، کیوں کہا ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ تو کیا کہا جب کچھ ملتا جلتا ہوتا ہے، اچھا کردار ملتا ہوا ہے تو انسان میں انسیت پیدا ہوتی ہے، گفتار ملے تو انسیت پیدا ہوتی ہے، صورت ملے تو انسیت پیدا ہوتی ہے۔ کہ وہ ہماری فلاں چچی یا ہماری خالہ یا وہ میں نے کہا بالکل ہماری اماں کی طرح چلتی ہیں، تو ان سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں سے محبت تھی، لہذا ماں تو نہیں، اب ان کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی ماں یاد آ رہی، ہمیں اپنی ماں یاد آ رہی۔ دیکھیے عزیزوں، یہاں نہ کوئی مذہب کی قید ہے اور نہ کوئی فرقے کی قید ہے، نہ یہاں لباس کا معاملہ ہے، نہ لباس دیکھ کے مرعوب ہوئیے، کیا سن رہے ہیں یہاں؟ نہ کسی کا ٹائٹل دیکھ کے مرعوب ہوئیے، نہ کسی کے القاب دیکھ کے مرعوب ہوئیے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزوں، اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں نے کہا فلاں صاحب نے ٹی وی پر ان کی تعریف کر دی، انہوں نے کہا وہ ماں ہیں، ان پر ہمارا سلام۔ اب ہم کیا کریں کہ کسی کو ان کو دیکھ کے اپنی ماں یاد آئے؟ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اب یہ تو بھیا ان کے گھر کا معاملہ ہے نا، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، ہمیں تو نہیں یاد آتا۔ دیکھیں قبلہ ماشاءاللہ آپ جو ہی اتنی صلوات پڑھتے ہیں، اتنے نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں کبھی مجلس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نعرہ لگائیں یا ہم یہ کہیں کہ یہ نعرہ اس کی اہمیت یہ ہے وہ ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اتنا زور، جتنے بھی نعرے آپ لگاتے ہیں، جتنے نعرے مجلس میں لگاتے ہیں، سب سے زیادہ زور کس نعرے میں ہوتا ہے؟ غور فرمائیے گا، جو میں عرض کرنا نعرہ ہے حیدری، سنیے جو میں عرض کر رہا نعرہ حیدری، ادھر کا نعرہ حیدری، سب نے کہا یا علی، جتنا زور، جتنا جوش اس نعرے میں ہے اتنا کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ حالانکہ دیگر ممالک کی بات نہیں، یہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کا نعرہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ایجاد کیا، لیکن جو کیفیت اس میں ہے وہ کسی اور نعرے میں نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیوں یہ نعرہ حیدری ہی کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ نعرہ حیدری کیوں؟ کوئی نوجوان یہ نعرہ کیوں نہیں لگا دو گا نعرہ علوی؟ سب نے کہا یا علی، کوئی حرج؟ بتائیے آپ غور نہیں کر رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نعرہ حیدری کے بجائے نعرہ مرتضوی، سب نے کہا یا علی، کوئی پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں۔ ایسا جانے دیجئے میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کہا نعرہ محمدی، سب نے کہا یا علی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ خیبر میں محمد کا نعرہ تھا یا علی، تھا یا نہیں تھا؟
بھئی علی کو پکارا یا نہیں پکارا؟ تو اگر نعرہ محمدی کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کیوں، یہ نعرہ حیدری کیوں؟ اللہ اکبر، یہ نعرہ حیدری کیوں؟ دیکھیں یہ نعرہ حیدری بھی اسی لیے ہے کہ جب خیبر میں مد مقابل آنے والے سے میرے مولا نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جیسے ہی کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو مرحب کو اس کی اپنی ماں یاد آ گئی۔ اب اس سے بہتر کوئی جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ نعرہ حیدری اس لیے لگتا ہے کہ حیدری نعرہ سن کر مقابلے پر آنے والے کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ بس قبلہ میں نے بات کو تمام کیا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کی فطرت میں داخل ہے بیٹے کی محبت، ماں کی فطرت میں داخل، اور کیا آپ نے، ماں کی فطرت میں داخل ہے بیٹے کی محبت۔ تو مرحب جو تھا وہ واپس ہوا۔ پوچھا کسی نے کیوں واپس ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ ان کا نام حیدر ہے، اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ غور کیا آپ نے، اس کی ماں یہودن تھی، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن اتنی بات جانتی تھی کہ کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے۔ کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے جو عصمت کے سلسلے میں دلائل پیش کیے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی دلیل اور بڑی لاجیکل قسم کی بات یہ بھی پیش کی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ عصمت کا مطلب جبر ہے، یہ ایک علمی بحث ہے، میں نے کہا عصمت کا مطلب جبر ہے کہ اللہ ان کو گناہ کرنے نہیں دیتا، تو یہی پیش کیا انہوں نے کہا یہ جبر نہیں ہے۔ سامنے آگ جل رہی ہے اور ماں کی گود میں بچہ ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماں جو ہے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں پھینک سکتی۔ کیوں نہیں پھینک سکتی؟ کیوں نہیں پھینک سکتی؟ چھوٹا بچہ ہے، جب گود میں اٹھائے ہوئے تو پھینک بھی سکتی ہے، اس کے ہاتھوں میں قوت ہے، طاقت ہے، بچہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بچہ بھی اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکتا ہے، ماں چاہے تو آگ میں پھینک دے، لیکن نہیں پھینک سکتی۔ کیوں نہیں پھینک سکتی؟ کس لیے نہیں پھینک سکتی؟ علماء نے لکھا کہ یہ بھی ایک عصمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عصمت ہے، اور یہ عصمت کیسے پیدا ہوئی؟ کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی عصمتیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا فلاں صاحب، انہوں نے کہا ارے بھائی انہوں نے ان کے پیسے مار دیے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں بھائی وہ شریف آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرافت بھی عصمت پیدا کر دیتی، یعنی وہ علی عصمت نہیں، میری بات سمجھیے، یعنی بعض معاملات میں شرافت جو ہے وہ بھی عصمت پیدا کر دیتی ہے، تو یہاں بھی ماں میں عصمت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہی تو مطلب ہے نا۔ میں کہا بھائی ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ کیوں نہیں پھینک سکتی؟ کہا اس لیے کہ ماں کی فطرت میں داخل ہے بچے کی محبت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت جو ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ محبت اس نے عصمت پیدا کر دی۔ غور کیا آپ نے، اس محبت نے عصمت پیدا کر دی۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ جو ہمارے ائمہ سے خطا تو خطا، عصیان تو عصیان، نسیان تو نسیان، ترک اولا بھی سرزد نہیں ہوا، یہ عصمت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کی وجہ سے۔
ہائے ہائے کیا سمجھ. دیکھیے میں کچھ عرض کر گیا، آپ نے شاید غور نہیں کیا. یہ عصمت جو ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. اب دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک جتنی دیر میں نے پڑھا ہے اس میں شاید سب سے بہتر جملہ ہے. اب دیکھتا ہوں کہ آپ اس پر کیسے داد دیتے ہیں اور کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ رسول اللہ سے لے کر ہمارے امام آخر تک یہ 14 معصوموں کی جو عصمت ہے اس کی بنیاد اللہ کی محبت ہے. ان کو اللہ سے ایسی بے پناہ محبت ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ان سے کوئی عمل سرزد بھی نہیں سکتا. یعنی ان کی عصمت کی بنیاد اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے. یہ اٹھے تو دیکھا اللہ، یہ بیٹھے تو سوچا اللہ، یہ چلے تو کہا اللہ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ چلے تو کہا اللہ. میں چارج کر رہا ہوں مزیدوں. بالکل ایسے ہی ہمارے آقا عباس ہیں. اٹھے تو حسین، بیٹھے تو حسین، چلے تو حسین، بولے تو حسین. دیکھیں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس مجلس کا سب سے بڑا جملہ، جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا، جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا. بھیا یہ 14 جو ہیں یہ اللہ کی محبت میں معصوم اور عباس حسین کی محبت میں معصوم.